ہر مونی کوئی نظر نہیں آ رہا، ہر طرف اتنی ویرانی اور سناٹا کیوں ہے؟ ارے مونی، تم ٹور سے واپس آ گئے؟ میں تمہارے بغیر بہت بور ہو رہا تھا، اوپر سے یہ نئی پریشانی۔ کیوں، خیر تو ہے؟ ایسی کیا بات ہو گئی میری ایک ہفتے کی غیر موجودگی میں؟ پورے کا پورا محلہ ہی ویران نظر آ رہا ہے، میں تو گھر پہ بیگ رکھتے ہی فوراً تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ پہلے صحیح سے سانس تو لے لو، بتاتا ہوں تمہیں پوری بات۔ ہاں بھائی، سانس بھی لے لی اور کھانس بھی لیا، اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، جلدی سے شروع ہو جاؤ۔ اس بار جو ہوا ہے اس سے سبھی خوف زدہ ہیں، تم سنو گے تو تم بھی۔ کوئی بلا نازل ہو گئی ہے یہاں؟ ہاں، بلا ہی سمجھو تم، ڈریگن جیسی بلا۔ ڈریگن؟ ہا ہا ہا۔ ان کارٹون فلموں نے بچوں کے ساتھ بڑوں کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ تم نے ابھی ڈریگن دیکھی نہیں ہے نا، اس لیے تمہیں مذاق ہی لگے گا۔ جو حقیقت تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی، اب ماننا نہ ماننا تمہاری مرضی۔ اچھا سوری یار، یہ بتاؤ اس ڈریگن کو کسی نے دیکھا بھی ہے؟ اور علاقے کے بڑوں نے اس بارے میں پولیس سے کوئی مدد نہیں لی؟ وہ کب آتا ہے، کیا کرتا ہے، کچھ انفارمیشن نہیں اس بارے میں؟ ارے یار بس کیا بتائیں، اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، بس اتنا پتا ہے کہ وہ ایک بچے کو اغوا کر چکا ہے۔ یہ کب ہوا؟ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ اس بچے کے اغوا کے بعد ہی علاقے کے بڑے افراد نے پولیس سے رابطہ کیا، لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر سکی ابھی تک، اس لیے لوگوں نے بچوں کو باہر بھیجنا ہی بند کر دیا ہے۔ یہ تو بہت تشویش کی بات ہے، لیکن کیا ٹونی؟ دیکھو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اس بلا کو کسی نے دیکھا ہی نہیں تو یہ پینک کیسے پھیل گیا کہ وہ ڈریگن ہے؟ سنا ہے وہ بہت خطرناک شکل و صورت کا ہے۔ دیکھو تمہیں تو پتا ہے، میں سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتا، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کھوج لگانی ہوگی۔ میرے دوست مسلمان کبھی ڈر کے نہیں جیتا۔ ایسا کرو، تم کل صبح ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر تیار رہنا، ہم ایس ایچ او صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ ہاں، وہ جنہوں نے چوروں کو پکڑنے میں ہماری مدد کی تھی۔ چلو تم بھی جا کے کچھ آرام کر لو، تم سفر سے تھکے ہوئے آئے ہو، صبح نکلتے ہیں پھر مشن پہ انشاءاللہ۔ چلو ڈن انشاءاللہ۔ Next day at police station. اسی طرح کوئی سوراخ ہاتھ لگ جائے، پھر دیکھتا ہوں میں اس ڈریگن جیسی بلا کو بھی۔ Few moments later. او بیٹا، میں تم دونوں کا ہی انتظار کر رہا تھا، مجھے یقین تھا تم دونوں ضرور آؤ گے۔ تم دونوں نے جو تجویز دی ہے وہ مجھے پسند آئی ہے، تم دونوں کا اندازہ صحیح لگ رہا ہے۔ پھر دیر کس بات کی ہے سر، شروع کریں؟ تھوڑا صبر سے کام لیں، میں نے اپنے سادہ لباس سپاہی مختلف جگہوں پہ تعینات کیے ہوئے ہیں، ہر آنے جانے والے پر ان کی کڑی نظر ہے۔ اگر ایس ایچ او صاحب، ڈریگن کے آنے کا تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، وہ ہونے والے بچے کے والدین تو بہت خوف زدہ ہیں، سب والدین کو اپنے بچوں کی فکر ہو گئی ہے۔ جانتا ہوں بیٹا، اس لیے میں نے اپنے اسپیشل فورس کے اہلکار 24 گھنٹے کے لیے تعینات کیے ہوئے ہیں۔ ایک بار بس ڈریگن ہاتھ آ جائے، پھر بچے کو بھی بازیاب کرا لیں گے۔ آج شام آپ لوگوں کی تجویز کے مطابق تیاری کر کے ڈریگن کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، آپ لوگ بھی وہاں موجود رہے گا۔ سر ہم تو کب سے تیار بیٹھے ہیں، بس ایک دفعہ ہاتھ لگ جائے ہمارے ڈریگن۔ Next day. ایس ایچ او انکل، آپ اتنی تیز گاڑی کیوں چلا رہے ہیں؟ ہمیں وائرلیس پہ اطلاع ملی ہے کہ ڈریگن کسی بچے کا پیچھا کرتے ہوئے پارک میں پہنچ گیا ہے۔ اوہو انکل، اب مجھے واقعی ڈر لگ رہا ہے۔ ہاں بیٹا، یہی انفارمیشن ملی ہے کہ ایک بہت خطرناک شکل کا ڈریگن پارک کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کل پھر بھی آپ تھوڑی احتیاط سے گاڑی چلائیں، میرا دوست اور آپ کے سپاہی پیچھے کیبن سے کہیں پھدک کے باہر نہ گر جائے۔ کمال ہے بیٹا، ایسی سچویشن میں بھی تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے، ہم لوگ بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ یو آر انڈر اریسٹ، اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو، ہم نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ اوئے کھٹمنڈو کی بل بتوڑی، فوراً سے پہلے اپنا ماسک اتارو۔ یس، اب مزہ آئے گا جب ایس ایچ او صاحب اس کی چمڑی ادھیڑیں گے۔
آئے پڑ گیا مجھے دل کا دورہ. ویسے ایک بات بولوں، ماسک کے بغیر بھی تم اچھے خاصے بھیانک لگتے ہو. تو جلدی سے اگلو سب، اس سے پہلے میں تمہارا منہ لال کر دوں. ہاں، میں ان لوگوں کو ڈریگن کے نام پہ ڈراتا تھا اور میں نے ہی بچے کو اغوا کیا ہے. تمہاری تو میں تھانے چل کے ہڈی پسلی ایک کرتا ہوں. اس کو گاڑی میں ڈالو اٹھا کے. شکریہ دوست، تمہارا آئیڈیا کام کر گیا اور یوں اس پورے محلے کو پریشانی سے نجات مل گئی.